خواتین حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں ڈاکٹر حسین اکبر صاحب، جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں اس وقت نظام ہیں، جیسے معاشرے ہیں یا پاکستانی سوسائٹی ہے، اس میں اب ہم کو اسلام کا نام لینے والوں کی حیثیت سے اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں کچھ عدم برداشت اور کچھ شدت پسندی، وہ انتہا پسندی کو چھو رہی ہے، اور کچھ وائلنس اس میں ہم اس کے آثار دیکھتے ہیں، اور دوسری جانب دنیا ہم سے کچھ اس وجہ سے ناخوش بھی ہے، بلکہ بیزار بھی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا موضوع چھیڑا آج کہ کرسمس کی مبارکباد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، اس سے ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت اللہ کے دین کے علمبردار کے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا ذمہ داری رکھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تبلیغ کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ نے مشرکین کو بھی دعوت اسلام دی، کافروں کو بھی دی، یہودیوں کو بھی دی، عیسائیوں کو بھی دی، لیکن جہاں وما علینا الا البلاغ المبین کہہ کے اپنی ایک حجت تمام کر دی، وہاں ان کو یہ بھی کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، یعنی تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر کام کر رہے ہیں، ہم نے پیغام پہنچا دیا، اب معاملہ خدا کے سپرد ہے۔ یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہمیں اپنا پیغام ضرور پہنچانا چاہیے، اور پھر کوشش کرنا چاہیے کہ جس طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مباہلہ کے واقعے میں کہ نصارہ نجران سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نقطہ توحید پہ ہم متفق ہیں، اسی بھی بات کر لیں، بات کا آغاز ہو سکتا ہے تاکہ آگے بات مشترکات سے شروع کریں۔ تو لہٰذا بات ہوئی ہے کہ تبلیغ کا راستہ تو کسی وقت بھی بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن مبلغ کی شرائط ہے۔ افسوس یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے اخلاق حسنہ سے دین کو پھیلایا۔ ہم مسلمان مبلغ بنتے ہیں، لیکن نہ ہمیں اصول و ضوابط کا علم ہوتا ہے، اور نہ ہی ہمارا کردار جو ہے ہماری گفتار کی تائید کر رہا ہوتا ہے، اور قرآن نے واضح کہہ دیا لما تقولون ما لا تفعلون۔ کاش ہم ایک ایسا سنہری کردار پیش کرتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہوتا، تو ہمیں زبان سے پیغام دینے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مبلغ کو بھیجا تبلیغ کے لیے، اور شرط لگا دی کہ زبان سے نہیں بولنا۔ عرض کرنے لگا مولا میں زبان سے نہیں بولوں گا تو تبلیغ کیسے کروں گا؟ فرمایا اپنا کردار ایسا پیش کرو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور ان کا پیروکار ہے۔ آج صورتحال یہی ہے کہ تبلیغ کا دروازہ کھولا ہے، تبلیغ جاری رکھنی چاہیے، لیکن مبلغ کو پہلے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے، اس لائق کرنا چاہیے، پہلے خود سازی بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کسی کی قیادت کرنے سے پہلے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کر لو کہ تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ تو اس لیے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا عمل ہمارے عقیدے اور ہماری گفتار کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم عمل کے میدان میں آگے بڑھیں تو اس کے لیے ہمیں زبان سے کم کام کرنا پڑے گا، ہمارا کردار بہت کچھ کام کر جائے گا۔ رہ گئی باتیں یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو پیغام دینا یقیناً دینا چاہیے، اور عقیدہ تسلیس باطل ہے، ان کے باقی عقائد باطل ہیں، ان کے بہت سے نظریات رسومات دین باطل کے طور پر ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ علمی طریقے سے گفتگو ہونی چاہیے یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ۔ اگر ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو سوسائٹی میں ہمارے دروازے کھلے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈائلاگ کا پیغام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں ہم تک پہنچا کہ اگر ایک نقطہ مشترک بھی ہے تو گفتگو کا آغاز کر دو، بہت سے راستے نکلتے جائیں گے اور بالآخر راہ ہدایت جو واضحوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو بڑا یعنی اسلام کا یہ ایک عظیم فلسفہ ہے کہ اس میں دعوت کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا گیا، اور پھر دعوت دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، ڈنڈے اور زور کی بات نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ایک بات اس کے مقابلے میں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو اس وقت جس کو یورپ اچھال رہا ہے، وہ ہے احکام قانون لاگو۔ اگر کسی اسلامی سوسائٹی میں کسی اہل کتاب کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں کے قوانین کی وہ پابندی کرے گا۔ اس وقت جو دنیا میں ایک مسئلہ بڑا زور و شور سے اٹھایا جا رہا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں توہین کے حوالے سے، اور پاکستان کا قانون 295 جو ہے اس کے حوالے سے، وہ تو یہ پہلو ہے، یہ وہ قوانین ہے جس پہ انہیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کچھ تعلیم، تربیت، کچھ دلائل اور علمی طریقے سے بات کو پہنچایا جائے۔ غامدی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان امت کے اور اس کے ایک نمائندے کے، آپ ایک صاحب علم ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کیا جیسے کہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم نہ اپنی بات علمی طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور نہ اخلاقی اعتبار سے ایسے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں، تو یہ جو اب اس وقت ہم سماجی تعلقات کے سلسلے میں بھی سوالات اٹھا دیتے ہیں، تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں مولانا نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، اور اس بات کو بار بار لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی کی تبلیغ اصل میں ہے ہی کردار۔ اگر ہم مسلمان رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر، آپ کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں تو اس سے جو شخصیت وجود میں آئے گی اس سے بڑی کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ عام آدمی کو اپنے کاروبار میں، منڈی بازار میں، اپنے معاملات میں اس کردار کا اظہار کرنا چاہیے جو کردار اسلام اس سے چاہتا ہے۔
آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد معاشرے اس کے سامنے مفتوح ہو جائیں گے، قومیں اس کے سامنے مفتوح ہو جائیں گی. عام آدمی اگر دین کی دعوت دینا شروع کرے یا قرآن مجید سکھانا شروع کرے یا حدیث کا درس دینا شروع کرے تو بڑی غلطیاں کرے گا. وہ کام اصل علماء کے کرنے کا ہوتا ہے، یعنی جو دین کو سمجھتے ہیں، اس کے تقاضوں کو جانتے ہیں، کیا چیز پاؤ ہے کیا سیر ہے، اس کو صحیح توازن میں رکھ کے بیان کر سکتے ہیں. یہ کام ان کے کرنے کا ہوتا ہے. عام آدمی کے لیے بہترین تبلیغ وہی ہے. لیکن اس کے بعد بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں زبان کھولنی ہے اور علماء کو بھی زبان کھولنی ہوتی ہے. اس میں قرآن مجید نے ایک واضح ہدایت دے دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جہاں بات کرنے کا موقع ہو، ہمارا ہتھیار صرف استدلال ہے. بڑے سے بڑا، نازک سے نازک، حساس سے حساس معاملہ بھی پیش آ جائے تو ہم کو نہایت ادب کے ساتھ، نہایت شائستگی کے ساتھ اپنی بات بیان کرنی ہے. غازی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر حسین اکبر صاحب کا اس پروگرام کا وقت خواتین حضرات اب ختم ہو رہا ہے. اتنی بات پر معلوم ہوتا ہے ہمارے سب شرکاء کا اتفاق ہے کہ یہ کو مبارکباد دینا، یہ شرکت کرنا اپنے اصول اور اپنے عقیدے کی روشنی میں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے دنیا میں جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ مختلف ہیں. اس وجہ سے یہ ہوگا کہ لوگوں کے درمیان فرق ہوگا. اصل امتحان ہمارا آپ کا یہ ہے کہ ہم اس فرق کے ساتھ، اس اختلاف کے ساتھ جئیں اور اللہ کی حدود میں اپنے آپ کو پابند کریں. اور جب ہم اچھے بن جائیں گے اللہ کے حدود کے مطابق اور اس اخلاقی تقاضوں کے مطابق، تو خود بخود اللہ کی زمین پر وہ سلامتی کا دور آئے گا جس کا سب لوگ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. خواتین حضرات، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.